پہلا کویشچن ہے جی کہ قرآن پاک جیسے ہمارے لیے ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، اس سے مراد میرے خیال سے یہ ہے کہ ان پر بھی اپلیکیبل ہے. ہاں جی، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. بہت اچھا سوال ہے جی یہ. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم میں پہلی بات ہی یہی آئی ہے اس حوالے سے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے یہ رسول جو کچھ نازل ہوا ان پر ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی ایمان لے کر آئے. یعنی نبی علیہ السلام پہلے خود اس کتاب کے اوپر ایمان لے کے آئے، جس کو ہم کہا کرتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ ایمان لائے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ قرآن نبی علیہ السلام کے لیے بھی ویسے ہی ہے. اور صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں سیدنا ابو بکر کا خطبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، پہلا خطبہ خلیفہ بننے کے بعد. اس میں ان کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت دی، اور اب اس کتاب کے ذریعے ہم لوگوں تک ہدایت کا پیغام پہنچائیں گے. یعنی حضرت ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ہدایت کا سبب یعنی ہدایت کاملہ. ویسے تو ایک ڈیٹم لیول کی ہدایت تو پیغمبر پیدائشی طور پہ ہی نبی ہوتا ہے، لیکن وہ جو قرآن میں ہے نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اعلیٰ ترین درجے کے اوپر پہنچا دیا. پھر سورہ عشورہ جو ہے پارہ نمبر 25 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ عشورہ کا جو آخری رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کھول کر بیان کیا ہے کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ہدایت کا سبب بنایا ہے، اور اب آپ امت تک یہ ہدایت پہنچاتے ہیں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اور بالکل اس طریقے سے ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اپنی طرف سے خاص روح، یعنی یہ قرآن. آپ دیکھیں قرآن کے لیے بھی روح کا لفظ آیا ہے، جو لے کر آیا قرآن وہ بھی روح قدس یعنی جبرائیل، اور نبی علیہ السلام کی روح مبارک پہ نازل ہوا. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ نہ تو کتاب جانتے تھے نہ ہی ایمان کی تفصیلات. ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، بلکہ ہم جس کے لیے چاہتے ہیں نور بنا دیتے ہیں اپنی طرف سے، اس کے اوپر یہ یعنی قرآن کا نزول، یہ کتاب کا نزول کیا اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ بھی لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاتے ہیں. تو میرا اس کے اوپر ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کب نبی بنائے گئے. یعنی وہ نبی تو پہلے سے تھے، جامع ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، لیکن مبعوث وہ 40 سال کی عمر. باقی تفصیلات آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی نماز پڑھا کرتے تھے، اس میں بھی وہ درود شریف میں بھی اسی طریقے سے پڑھتے تھے، اور قرآن پہ بھی اسی طریقے سے عمل کیا کرتے تھے جس طرح باقی لوگ. باقی چند ایک خصوصیات ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے 1 سے زیادہ ازواج یعنی 4 سے زیادہ ازواج کی. ایک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 تک بھی بیویاں تھیں، یہ آپ کی خصوصیت ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ امت کی مائیں ہیں، یہ آپ کی خصوصیت ہے، اور یہ بھی قرآن کے اندر آ گئی ہے. تو باقی پورے کا پورا قرآن جو آپ کی تخصیص نہیں ہے جہاں پر، وہ اسی طریقے سے آپ کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہے جس طرح باقی لوگ ہیں. بلکہ قرآن حکیم میں تو بڑے سخت الفاظ آئے ہیں، قُلْ إِنِّي خَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. یہ آیت قرآن میں 3 دفعہ آئی ہے، سورۃ الانعام میں، سورہ الزمر میں، اور سورہ یونس میں. اے نبی تم فرماؤ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. یہاں پہ وہ کہتے ہیں جی پیر صاحب اللہ تک پہنچ گئے ہیں، یہ نمازیں تو اللہ تک پہنچنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، اور نبی علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے، انی خاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. ٹھیک ہو گئی. یہ کوشچن ہے جی کہ امام احمد رضا خان صاحب بریلوی نے نبی کا ترجمہ غیب کی خبریں، یہاں سوال میں لکھا جاننے والا، میرے خیال سے انہوں نے کیا بتانے والا، کیا یہ صحیح کیا ہے؟ یہ جو لکھا ہوا ہے وہ تو غلط ہے، وہ ترجمہ تو اعلیٰ حضرت نے نہیں کیا. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے غیب کی خبریں بتانے والا، تو صحیح ترجمہ ہے، غلط تو نہیں ہے. باقی دیوبند اور اہل حدیث نے اعتراض کیا نہیں جی اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے خبر دینے والا. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں غیب کی تو خبریں دی ہیں، آخرت تو ہمارے لیے غیب تھا، دجال ہمارے لیے غیب تھا، عذاب قبر ہمارے لیے غیب تھا، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں، تو غلط تو نہیں ہے ترجمہ، ٹھیک ہے.
اس کے پیچھے جو بدعقیدگی والا معاملہ وہ الگ ہے. میرا علم الغیب کے اوپر پورا لیکچر ہے مسئلہ 6A. ویسے آپ لکھ لینا علم الغیب پہ عقیدہ, لاکھوں لوگ میرا ایک کلپ دیکھ چکے ہیں, وہ جو لال والے چینل کے ساتھ میری آپ کے ساتھ 1-to-1 گفتگو تھی, اس میں علم غیب کا عقیدہ میں نے کھول کے بیان کیا ہے کہ ہمیں کہاں پر ان سے اس معاملے میں اختلاف ہے. یہ نبی کے ترجمے سے کوئی اختلاف نہیں, بالکل اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ڈنکے کی چوٹ پہ ٹھیک ہے. اچھا, اگلا سوال ہے جی کہ ایک حدیث جس میں صحابی نے فرمایا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ اور چلا جا, جبکہ آپ کہتے ہیں, آپ کے اس کا ترجمہ کیا کہ اٹھ اور دفع ہو جا. یہ بالکل غلط ترجمہ ہے. اور دوسری طرف شرکی عقائد والوں کو شوق سے امام بھی بناتے ہیں. اب ان دونوں باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا وہ ریلیشن بنا رہے ہیں. اور جناب تانوں کی تو شاید سمجھ آئے گی, سانو ساری سمجھ لگ جاتی ہے کیڑے اسٹیشن تو سوال آ رہا ہے. یہ آج بھی درس میں حدیث آئی تھی نا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں 2010 ہے کہ خطبے کے دوران ایک خطیب نے پڑھا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فقد غوا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے یہ کیوں کہا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا؟ تمہیں کہنا چاہیے تھا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اور مسلم شریف کے الفاظ ہے بئس الخطیب وانتا, کتنا برا خطیب ہے تو. یہ دفعہ والی بات تو چھوڑ دیں, پہلے مجھے بتائیں کہ کسی مہذب معاشرے میں جو ہم نے سو کالڈ بنایا ہوا ہے, کسی استاد کا اپنے شاگرد کی غلطی پہ یہ کہنا کہ بڑا پیڑا ہے تو بھائی, کیا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی مہذب ہے؟ کہیں گے نہیں مہذب. لیکن دیکھیں کہنے والا کون ہے؟ اللہ کا پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہہ رہے کس کو ہے؟ جس کو ہم کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دے سکتے, وہ نبی علیہ السلام کی صحبت یافتہ ہے, اس کو پتہ ہے. تو پہلے تو ان الفاظ پہ بحث کریں نا. آپ کا بس چلے تو آپ اس لفظ کو بھی ختم کر دیں, بئس الخطیب انتا, کتنا برا خطیب ہے تو. آپ تو کہیں گے جی ہمارا دل تو نہیں مانتا نبی علیہ السلام کسی کو یہ کہیں تو بڑا برا ہے, کیونکہ قرآن میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو پھر نکالیں اس کو صحیح مسلم سے, بئس الخطیب انتا کا آپ ترجمہ کر لیں. اور پھر آپ نے یہ بھی تو نہیں فرمایا ہوگا کتنے برے خطیب ہیں آپ, ایسے تو نہیں کہا ہوگا. آپ کو غصہ آیا, غصے میں یہی کہا جائے گا بئس الخطیب انتا, کتنا برا خطیب ہے وہ تو. ہم نہیں اس کو کہہ رہے, نبی علیہ السلام اپنے صحابی کو کہہ رہے ہیں, ہم تو نہیں اس کو کہہ رہے. تو آپ کا تو لیول ہے نا جی. پھر جو ابو داؤد میں اس کا ایک طریق ہے نا 1099, اس میں الفاظ ہے قم اذهب, اٹھ اور چلا جا. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا ہوگا اٹھیے اور تشریف لے جائیے. اس ٹون میں تو بات نہیں کی ہوگی. اور ڈاکٹر سعد صاحب بھی اکثر بیان القرآن میں نا کافروں کے جب نبی علیہ السلام کے بارے میں اعتراضات کو بیان کرتے تھے تو کہتے تھے میں اسی ٹون میں بیان کروں گا. اب نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے سورۃ الفرقان کے اندر, یہ کیسا نبی ہے, کھانا کھاتا ہے, بازاروں میں چلتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اب کافر اس طرح تو نہیں کہتے ہوں گے, کہتے ہیں یار کیسا نبی ہے یار, کھانا کھانا, وہ اس طرح ہی بات کرتے ہوں گے نا. یا پھر جب وہ کہتے ہوں گے کہ آپ علیہ السلام شاعر ہیں تو کیا کہتے ہوں گے کہ شاعر ہے, کہتے ہوں گے مجنون, پاگل ہے, اس طرح ہی بات کرتے ہوں گے نا. تو اس کو جب ایکسپریس کیا جاتا ہے, اس کو وہ فارسی میں کہا جاتا ہے نا نقل کفر کفر نہ باشد. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں, پریزنٹ پر اسی طریقے سے ہوتا ہے. تو اس میں جو الفاظ ہے نا قم اذهب, اٹھ اور چلا جا, اس کا میں نے ترجمہ کیا تھا اٹھ اور دفع ہو جا. وہ کہتے ہیں دفع کے الفاظ نہیں ہے, چلا جا. دفع کا لفظ ہم اردو میں اس کی انٹینسٹی کو بریف کر رہے ہیں, اس لیے کہ آپ نے چلا جا اردو میں اذهب تو کہہ دیتے ہیں, اردو میں چلا جا کا معنی ہو رہا ہے, اور عربی میں غصے میں جب کسی کو کہا جاتا ہے نا اذهب تو یہ ہوتا ہے نکلے تو. یہ نہیں ہوتا کہ آپ تشریف لے جائیے, اس میں الفاظ اٹھ اذهب. میں آپ کو قرآن سے مثال دیتا ہوں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ دوستیوں کے بارے میں فرماتا ہے جزاؤہم جہنم, ان کی جزا ہے جہنم. اب میں اس کا ترجمہ جزا نہیں کرتا ہوں, میں کہتا ہوں ان کی سزا ہے جہنم. عربی میں جزا چل جائے گا, عربی میں جزا کہتے ہیں بدلے کو, اچھے بدلے کو بھی جزا, برے کو بھی جزا. لیکن سر جب اردو میں ٹرانسلیٹ ہوگا تو پھر اردو کی لنگوسٹک ہوگی نا. اردو میں تو پھر جزا کا مطلب تو ہوتا ہے انعام, اردو میں ہم کہیں گے سزا, ٹھیک ہو گیا. تو جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پھر الفاظ کا چناؤ ایسا کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کی پوری انٹینسٹی فیل ہو رہی ہو, کیونکہ آپ یہ سمجھیں کہ بھئی ہماری زبان کون سی ہے. اچھا اسی طریقے سے میں وہ آیت پڑھتا ہوں نا, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی جنہوں نے دین میں فرقے بنایا آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا
معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو وہ کوئی دنیا میں کرتوت کیا کرتے تھے. مجھے ایک مولانا صاحب ملے، ان کا یہ آپ نے کرتوت ترجمہ کیا ہے، یہ بڑا غلط ترجمہ ہے. تو میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کی تعریف کر رہا ہے یا برائی بیان کر رہا ہے؟ یفعلون، وہ کہتا نہیں آپ بس یہ ترجمہ کر دیں جو وہ عمل کیا کرتے تھے. میں نے کہا نا، عمل تو اچھا بھی عمل ہوتا ہے، برا بھی عمل ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، وہ اصل میں خود وہ ایک فرقے کے بلانگنگ تھے نا، ان کو یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ فرقوں کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ اللہ نے بولا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. پھر اللہ تعالیٰ قیامت دن کو بتا دے گا جو وہ کرتوت کیا کرتے تھے. وہ کہتا نہیں آپ یہ ترجمہ کریں جو وہ عمل کیا کرتے تھے. میں نے کہا عمل ترجمہ تو اردو میں نہیں ہوگا نا، عربی میں تو سیاق و سباق کے ساتھ کرتوت ہی مطلب بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ خود ان کی کیا حالت ہے؟ واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے. لیکن ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. تو آپ کیوں ترجمہ تبدیل کر رہے ہیں؟ عربی میں تو مکر کا لفظ ہے. اور نہیں، وہ مکر اردو میں ذرا دوسرے لفظ میں. تو بھائی پھر یہی تو ہم آپ کو بھی بات سمجھا رہے ہیں کہ اردو میں جب ٹرانسلیشن ہو رہی ہوگی تو چاہے وہ برائی کی مثال ہو یا اچھائی کی مثال، وہ اسی انٹینسٹی کے ساتھ بیان ہوگی. اگر کوئی نہیں بیان کر رہا تو اب جس طرح میں نے مسند احمد اور الادب المفرد کی حدیث بیان کی ہے کہ ایک صحابی نے کہا ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ندا. اب میں اس کو جب ٹرانسلیٹ کرتا ہوں تو میں کیا کہتا ہوں؟ کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ یہ چاہتے ہیں ہم یہ ترجمہ کریں. کیا میرے پیارے صحابی آپ نے اللہ کے مقابلے میں مجھے کھڑا کیا؟ یہ تو نہیں حضور نے کہا. آگے انٹیسٹی سے کہ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سینسٹیو تھے اس مسئلے میں. پھر آپ دیکھیں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، میرا دل کرتا ہے میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کروں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جب بات ارشاد فرمائی ہوگی تو اس طرح فرمائی ہوگی کہ میں پلاننگ کر رہا ہوں کہ کوئی آگ جلائی جائے ان کے گھر. اس طرح تو نہیں کہا ہوگا. غصے کا اظہار ہے اس میں. صحابہ کہتے ہیں، آپ نے پوچھا کہ فلاں کی طرح، کہا یا رسول اللہ نہیں آیا. فلاں کی طرح، سنن نسائی میں پوری ڈیٹیل ہے. یا رسول اللہ نہیں آیا. 2-3 بندوں کا سنا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. فرمایا میرا دل کرتا میں نے گھروں کو آگ لگا دوں. اچھا، پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، اس کا مقدمہ حضور کے پاس آیا سفارش کے طور پہ کہ اس کو چھوڑ دیں، یہ ذرا اونچے قبیلے سے. تو اس میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے غصے کی حالت میں، اور آپ نے کہا تم سے اگلی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور. اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی نا، میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ممبر پہ چڑھے ہوں گے تو طارق جمیل والا سٹائل تو نہیں ہوگا نا کہ آپ خطبہ دے رہے ہوں کہ جی آپ فرماؤ دیکھو مجھے یار وہ فاطمہ کی نامی عورت کی ایک سفارش آئی ہے تو دیکھو یار تھوڑا خیال کیا کرو یار، اس قسم کی سفارشیں نہ کیا کرو. یہ کہا ہوگا آپ نے؟ الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں اور آپ نے فرمایا تم مجھے اللہ کے حقوق کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی. یہ جب بندہ اپنی اولاد کو بیچ میں ڈالتا ہے نا، یہ بالکل آخری درجہ ہوتا ہے غصے کا کہ میرا پتر بھی کرے نا میں انہوں نہیں چھڑاں گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار ہوتا تھا. اور میں نے تو ان کی ڈاکٹرائن ہی ختم کر دی ہے. میں نے کہا مسلم شریف کھولیں، کتاب الجمعہ چیپٹر کھولیں، 2005 نمبر حدیث کھولیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے تقریر کے لیے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، اور اس میں الفاظ ہیں غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو ڈرا رہا ہو. اور پھر آپ فرماتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گے جیسے کہ یہ 2 انگلیاں. تو یہ سارا سٹائل نبی علیہ السلام کا تھا. اصل میں ہمارے جو انڈیا پاکستان کے جو وہ میٹھے میٹھے وائزین ہیں نا، انہوں نے لوگ کی کر دی عادتیں خراب. انہوں نے نبی علیہ السلام کی پکچر جو ہے نا وہ پیش کی ہے ایسی بنا کے جو آپ کی وہ پکچر نہیں تھی. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں نبی علیہ السلام آج دنیا میں آ جائے نا تو ہمارے مسلمان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا جو کریکٹر پیش کیا گیا ہے وہ تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے تو مولا علی کو کہا تھا، صحیح مسلم حدیث ہے، اللہ ہے ساری قبراں تھلے. انہوں نے آگے پہلے مزار بنوانے نے سارے، انہوں نے کہا نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے. کدھر سے مانیں گے؟
کیونکہ ان کو تو بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام نے مزار بنوائے ہیں سارے، وہ تو ہر چیز ہی خلاف ہوگی ان کی. تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو صحیح طریقے سے وہی پریزنٹ کر رہا ہے جو اس ماحول کے اندر جا رہا ہے. اسی لیے دیکھیں نا میرے بھائی، ہم جب بات کرتے ہیں تو الحمدللہ پھر لوگوں کے دلوں میں بھی اترتی ہے، لوگوں کو سینسٹیوٹی بھی پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ نہیں ہے کہ آپ وہ لولے لنگڑے انداز میں بیان کرتے ہیں. یہ خیانت ہے علم حدیث کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کو آپ اپنی مرضی سے بدل دیں اور لوگوں کو یہ پریزنٹ کرنے کے لیے کہ آپ علیہ السلام بڑے خوش اخلاق تھے. آپ جھوٹ مشہور، آپ نے تو آج تک کسی کو بدعا دی ہی نہیں. یہ سنا نا آپ نے، بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں آپ نے بدعائیں دی ہیں کافروں کو، قنوت نازلہ ایک ایک مہینہ پڑھی ہے. تو سر جب آپ نے یہ جھوٹ لوگوں میں مچایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بدعا نہیں دی ہے، تو جب کوئی قرآن و حدیث پڑھے گا تو وہ تو کہے گا کہ جناب یہ بیڑا غرق کر دیا ہے ان لوگوں نے، تو ہمیں غلط باتیں بتائی ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی کو بدعا نہیں دی. آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ظلم ہوئے تو بدعائیں آپ نے دی ہیں، قنوت نازلہ باقاعدہ پڑھی. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی آپ مولویوں کے چنگل سے باہر نکلیں، قرآن و حدیث خود پڑھیں، آپ کو سینسٹیوٹی فیل ہوگی انشاءاللہ.